بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج دوسرے سپارے کے بارے میں انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار کے ساتھ ایک عام اور سادہ سے انداز میں اور عوام الناس کے لیے چند ایک چیزیں پیش خدمت ہیں۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں ہی بیت اللہ کی یعنی قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادت کے لیے یا اس سے بھی پہلے باقی امتوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی ڈائریکشن کیوں متعین کی ہے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے اس میں جتنی زیادہ آپ کی کنسنٹریشن ہوگی، جتنی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی، وہ کام آپ اچھے انداز میں کر پائیں گے۔ عبادت چونکہ سراسر آپ کی مینٹل کنسنٹریشن کا ایک سلسلہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوری توجہ کے ساتھ، جس میں آپ کا دماغ بھی حاضر ہے، آپ کا دل بھی حاضر ہے، آپ فزیکلی بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک ڈائریکشن پہ، ویسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ڈائریکشن کا نہیں پتہ چل رہا تو آپ کسی بھی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی انداز میں یا عام زندگی میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ آپ کی توجہ اپنے مرکز کی طرف ہو۔ جس قدر زیادہ آپ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے اسی قدر زیادہ آپ اس کے اکارڈنگلی پرفارم کر سکیں گے۔ تو اس لیے قبلے کے تعین کی تو ایک یہ لاجک ہے، یہ ایک وجہ ہے جو سمجھ آتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان جب اسلام آیا تو آغاز میں اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کی طرف سابقہ امتیں جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتی رہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو چند ماہ، جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار یا تعداد جو ہے وہ 18 مہینے بتائی جاتی ہے، مسلمانوں نے جب نماز ادا کر لی تو ایک روز عین نماز کے درمیان میں مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا، اور موجودہ قبلہ جو بیت اللہ ہے یہ ہمارے لیے نیا قبلہ متعین کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ ایک تو اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کا حساب لیا یا اس کی آزمائش کی کہ اگر عین نماز میں بھی مسلمانوں کو اگر کوئی حکم دیا جائے تو کیا مسلمان اس میں حل و حجت سے کام لیں گے یا پھر اس سے آگے کوئی نہ کوئی کویسچن مارک لگائیں گے۔ لیکن ایمان والوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے وہاں پہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے خداوند، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور ایسا مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور اسے مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، کہ جب نماز کے دوران ہی اس مسجد میں قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ آخر کیا کیوں گیا؟ قرآن مجید کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تبدیل کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ۔ آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی چونکہ یہ دین اسلام کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کے اپنے شاعر ہیں، اس کے اپنے سمبلز ہیں، اس کی کچھ اپنی علامات ہیں، تو ایک علیحدہ اپنی ڈسٹنکشن قائم کرنے کے لیے، اپنا ایک امتیاز قائم کرنے کے لیے، صاف ظاہر ہے کہ ہر ملک چاہتا ہے، ہر قسم کا سسٹم چاہتا ہے کہ ہماری ایک علیحدہ سے پہچان ہونی چاہیے، لہٰذا ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ جہاں پہ موجود تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر جو ہے وہ جائے پیدائش بھی تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ اپنے شہر سے یا اپنے علاقے سے محبت اور تعلق جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور نیچرلی انسان اپنے علاقے سے اسپیشلی جائے پیدائش سے ایک محبت کرتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاید بیت اللہ کو قبلہ متعین کروانے کے لیے خواہش جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ بیت اللہ ہے کہ جسے اللہ کے مختلف انبیاء نے مختلف اوقات میں تعمیر کیا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی اور دینی بڑا مضبوط تعلق تھا، اس لیے آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ تو اس کی جو ایک وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے
کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اور مسلمان اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور آج سے قیامت تک ہمارے لیے بیت اللہ ہی جو ہے وہ قبلہ متعین کر دیا گیا۔ ہم جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پورا ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اوبے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اگر کسی اور طرف بھی حکم کر دیتے منہ کر کے نماز پڑھنے کا تو یقیناً ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اس قبلے کی طرف منہ کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی بجا لانا ہے۔ ناظرین کرام، اس سپارے میں تھوڑا آگے چل کے ایک بڑی زبردست آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے کا تذکرہ ہے، بادلوں کے آنے کا تذکرہ ہے، ہواؤں کے چلنے کا تذکرہ ہے، سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی مختلف جو اس کائنات کے آثار ہیں، اس کے مظاہر ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم جب کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو اس کے ہمارے دو طریقے ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ڈائریکٹ دیکھ لیں، یا ڈائریکٹ اس کی پہچان یا اس کو ریکگنائز کر لیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، یا اس کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اثرات سے، اس کے نشانات سے اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابھی کوئی گزر کے گیا ہے یہاں سے، بتائے دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ آج کی جو جدید سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جن چیزوں تک ہم ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے، ان چیزوں تک ہمیں ان کے نشانات، ان کے سائنس کے ذریعے جایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے یہ قرآن مجید اور دین اسلام کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا جو ہے یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ جب ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو باقی سارے کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی میکسیمم نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی جگہ پہ بہت ساری نشانیاں بتا کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے نشانیوں سے چیزوں کو پہچاننا ہے تو پھر آسمان سے بڑی نشانی تو کسی کی نہیں ہو سکتی، زمین سے بڑی نشانی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، ایک معمولی سی چیز آپ ہوا میں ٹھہرائیے وہ نہیں رکتی، لیکن پھر کوئی ہے جو جس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے۔ آپ تھوڑی سی ایک کنکر معمولی سا پانی کے اوپر رکھے، وہ فوری طور پہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی باری بھرکم زمین جو ہے یہ نہیں ڈوب رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یعنی اسی نے اس زمین کو تھام کے رکھا ہوا ہے، اور چند سیکنڈ کی تبدیلی کے ساتھ کبھی کے دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، پانی برستا ہے، زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، انسانوں اور جانوروں کے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے، یہاں نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ بتا کے کہا گیا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس کے لیے اس میں سمجھنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اور بالآخر ہمیں پوری کائنات کا نظام جو ہے اس کو دیکھ کے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے سپارے کا ایک اگلا اہم موضوع جو ہے وہ رمضان المبارک کا بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کرنے کے بعد رمضان المبارک میں جو روزے کے مسائل ہیں، معمولی سا اس کا بھی تذکرہ کیا کہ کن لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے روزے کی چھوٹ ہے۔ اگر وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو اس کی گنتی کو بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بلا وجہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی انسان چھوڑتا ہے تو ساری زندگی اگر آپ اس کے مقابلے میں روزے رکھتے رہیں تو شاید اس کے ثواب کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرض قرار دیا گیا ہے، ہر بالغ عاقل مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، وہ تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ آپ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں گے، بڑی بڑی غلطیوں سے بھی بچیں گے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور عربی شاعر نے خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھا کرو، کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصیٰ۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے بنے ہیں، یہ جو دریا ہیں یہ پانی کے معمولی قطرات سے بنے ہیں، یہ جو صحرا ہیں یہ ریت کے معمولی سے ذرات سے بنے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بتایا گیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ اس میں رمضان المبارک میں جو چھوٹ ہے روزوں کی، اس کے بارے میں بھی بتایا گا، اس کے فدیے کے بارے میں بھی بتایا گا، اور یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر اعتکاف آپ بیٹھتے ہیں
تو اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس میں آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بیان ہے یہاں پر رمضان المبارک کے حوالے سے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا جب تعارف کروایا گیا تو بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز اس مہینے میں ہوا تھا۔ ویسے تو قرآن مجید جو ہے وہ 22 سال 6 ماہ اور 22 دنوں کے پورے ڈیوریشن میں اور اس دورانیے میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے نزول کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنا شروع کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس پارے کے آخر میں ایک بڑا تفصیل کے ساتھ موضوع ہے جو تقریباً اس سپارے کے آخری چوتھے حصے پر مشتمل ہے، وہ ہے خواتین کے مسائل۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ نیچرلی خواتین کو مہینے میں ایک بار ایک ہفتے کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جو ان کی صحت کے لیے، ان کے ہاں بچوں کی ولادت کے لیے، ان کے دیگر معاملات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے احادیث میں کچھ پابندیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسا اس حالت میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، جیسا اس حالت میں انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، جیسا اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا اس حالت میں وہ قرآن مجید کو چھو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں، اور اسلام نے ان پابندیوں کو ٹوٹلی کنڈیم کیا ہے جو اسلام سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے لگائی تھی، جیسا کہ ان کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے تھے، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، جو شرف انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ایک خاتون کی عزت کے بھی خلاف ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر انسان جو ہے وہ خواتین کے حقوق کا محافظ ہے، لہٰذا اسلام نے ان کو یہاں پر وہ رعایتیں دی ہیں جو کہ باقی دیگر مذاہب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، خواتین کے مسائل میں ہی یہاں بات چلتی ہے خاتون کے شادی کے بعد علیحدہ ہونے سے۔ اگر میاں بیوی جو ہیں وہ کسی معاملے میں خدا نخواستہ اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے تو اسلام نے اس حوالے سے بیوی کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن اسے پسند نہیں کیا گیا، چونکہ آخر معمولی کام نہیں ہے، ایک گھر ٹوٹنا ہے، معاشرے کی بنیادی اکائی ٹوٹنی ہے، لہٰذا اسلام نے میکسیمم کوشش یہی کی ہے کہ کیسے نہ کیسے یا جیسے تیسے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے، اور اس کے لیے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ پہلے خود سمجھائیں گے، شوہر جو ہیں ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خاندان کے افراد کو، غیر جانبدار افراد کو جو ہے وہ درمیان میں ڈالا جائے گا، ان کے ذریعے معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنتا تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں، خاتون کی پاکی کی حالت میں اس کو ایک طلاق دے سکتے ہیں، اور یہی بات پسندیدہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 ماہ کی جو ڈیوریشن ہے، 90 دن کا جو دورانیہ ہے، اس میں صلح کی بھی اجازت ہے۔ وہ ایک طلاق تو کاؤنٹ ہو جائے گی لیکن اس میں صلح کی یعنی رجوع کی اجازت موجود ہے۔ زندگی میں خدا نہ خواستہ اگر پھر کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے، ایسا ہی پروسیس جو ہے اس کو رپیٹ کیا جائے گا، لیکن اگر تیسری بار کیا تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ روز کا کھلواڑ تو نہیں بنایا جا سکتا نا، جیسا کہ اسلام سے پہلے تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو نہ چھوڑتے تھے نہ آباد کرتے تھے، اور 100 طلاق بھی بسا اوقات دیا کرتے تھے، جو کہ خاتون کے ساتھ ایک کھلا کھلواڑ تھا۔ اسلام نے اس کو لیمیٹائز کیا ہے، اسلام نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے، اور آگے بیوی کہیں شادی کر لیتی ہے اور وہاں سے بھی خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک حلالہ کا سسٹم یا حلالے کا نظام چلایا گیا ہے، یہ سراسر جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے اور اللاجیکل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں بڑا واضح فرمان موجود ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والی پر۔ اس کی کسی صورت میں بھی دنیا کے کسی مہذب نظام میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین کرام، اس سپارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگ تھوڑے ہوں تعداد میں، ہتھیار میں، وسائل میں، جو ان کا اسٹریٹجک اپنا پورا پلان ہے اس میں بے شک کمزور ہوں، لیکن اگر وہ اللہ والے ہیں تو وہ غالب آ سکتے ہیں۔ چونکہ میدان جہاد میں جب ہم اترتے ہیں اس وقت وہاں پہ ہماری طاقتیں، ہمارا عقل و شعور، ہماری جو تیاریاں ہیں وہ نہیں لڑتی،
بلکہ وہاں پر پھر ہمارا ایمان کا جذبہ لڑتا ہے، اور یہی اصل میسج ہے جو اس واقعے میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔